من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 111 تا 115 ہے۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَإِذْ أَوْحَيْتُ، اور یاد رکھنے کے قابل ہے وہ وقت کہ جس وقت وَإِذْ أَوْحَيْتُ میں نے وحی کی إِلَى الْحَوَارِيِّينَ حواریوں کی طرف أَنْ آمِنُوا بِي یہ کہ تم لوگ مجھ پر ایمان لاؤ، وَبِرَسُولِي اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ قالوا حواریوں نے کہا آمنا ہم ایمان لائے، واشہد اور اے اللہ تو گواہ رہے، بِأَنَّنَا مسلمون بے شک ہم مسلمان ہیں، بے شک ہم فرما بردار ہیں، بے شک ہم اسلام لانے والے ہیں، فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں۔ اذ قال الحواریون جس وقت کہا حواریوں نے، یا عیسی ابن مریم اے عیسیٰ بن مریم، هل یستطیع کیا طاقت رکھتا ہے، ربک تیرا رب، ان ینزل علینا یہ کہ اتارے، یہ کہ نازل کرے، علینا ہم پر، مائدۃ من السماء آسمان کی طرف سے دسترخوان۔ قال اتقوا اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ ڈرو اللہ سے، ان کنتم مؤمنین اگر تم لوگ مسلمان ہو، اگر تم لوگ ایمان لانے والے ہو، مومن ہو۔ قالوا وہ لوگ کہنے لگے، حواریوں نے کہا، نرید ہم چاہتے ہیں،
ان نأکل منہا یہ کہ ہم کھائیں دسترخوان سے، وتطمئن قلوبنا اور مطمئن ہو جائیں ہمارے دل، ونعلم اور ہم جان لیں ان قد صدقتنا یہ کہ تحقیق تو نے ہم سے سچ کہا، ونکون علیہا من الشاہدین اور ہم ہو جائیں دسترخوان پر گواہی دینے والوں میں سے۔ قال عیسیٰ بن مریم عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہم اے اللہ، ربنا ہمارے رب، انزل اتار تو، علینا ہم پر، مائدۃ من السماء آسمان کی طرف سے دسترخوان، تکون لنا کہ ہو جائے ہمارے لیے عید خوشی کا دن، تکون لنا عید کہ ہو جائے ہمارے لیے خوشی، لأولنا ہمارے پہلوں کے لیے، وآخرنا اور ہمارے پچھلوں کے لیے، وآیۃ منک اور آپ کی طرف سے نشانی، وارزقنا اور تو ہمیں رزق عطا فرما، وانت خیر الرازقین اور تو بہترین رزق دینے والا ہے، وارزقنا اور آپ ہمیں رزق عطا فرمائیے، وانت خیر الرازقین اور آپ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ قال اللہ نے فرمایا، انی منزلها بے شک میں دسترخوان آسمان سے اتارنے والا ہوں، علیکم تم پر، فمن یکفر سو وہ شخص جس نے ناشکری کی، بعد اس کے بعد بھی، منکم تم میں سے، فانی اعذبہ تو بے شک میں اسے ایسا عذاب دوں گا، فانی اعذبہ عذابا سو بے شک میں اسے ایسا عذاب دوں گا، میں اسے ایسی سزا دوں گا، لا اعذبہ احدا من العالمین کہ ایسی سزا ایسا عذاب جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا، جو تمہیں جس طرح کی تمہیں سزا دوں گا ایسی سزا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ یہ آیات کریمہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے ایک مطالبے پر نازل ہوئی کہ ان کا اللہ کے پیغمبر سے مطالبہ کیا تھا اور اللہ کی طرف سے ان کی فرمائش کس طرح پوری کی گئی، مطالبہ کس طرح پورا کیا گیا، اس کا ان آیات کریمہ میں بیان ہے۔ حواری حور سے ہے اور حور کہتے ہیں سفید کو۔ حواری یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص دوست تھے، اور حواری حور سے ہے، حور کا معنی ہے سفیدی، چونکہ یہ لوگ رنگ کے بہت سفید تھے، اس وجہ سے ان لوگوں کو حواری کہا جانے لگا۔ رنگ کے سفید تھے، تو جس طرح سفید فام ہوتا ہے، تو اس سفیدی رنگ کی بنا پر ان لوگوں کو حواری کہا جانے لگا۔ اور حواری کا ایک معنی یہ بنتا ہے کہ دھوبی، حواری ان کو کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ کپڑوں کو دھو کر سفید کر دیا کرتے تھے، غریب تھے، کھانے پینے کے اتنے وسائل میسر نہ تھے، کپڑے وغیرہ دھویا کرتے، تو کپڑے وغیرہ دھو کر ان کو سفید کر دیا جانا، تو اس وجہ سے بھی ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ اور حواری کا ایک معنی یہ بیان کرتا ہے کہ کیا گیا ہے کہ جو دل میں ہو وہ زبان پر ہو، اور جو زبان پر ہو اس کا اعمال سے عمل سے اظہار ہو۔ تو ایسا شخص جس کے دل میں جو کچھ ہو اور زبان سے پر بھی وہی کچھ ہو، اور زبان سے پر جو کچھ ہو اس کا عمل سے ظہور ہو، تو ایسے شخص کے لیے حواری کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔
تو چونکہ ان کے دل میں جو تھا وہ ان کی زبان پر تھا، جو ان کی زبانوں پر تھا وہ ان کے اعمال سے اظہار ہوتا تھا، ظہور ہوتا تھا، اس لیے ان لوگوں کو حواری کہا جاتا ہے۔ تو حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص دوست تھے، مخلص دوست تھے، صاف دل تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے۔ تو ان حواریوں نے کی طرف اللہ رب العزت نے وحی بھیجی کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ۔ وحی کا معنی، ایک وحی کا معنی الہام بھی ہے کہ الہام دل میں کسی بات کا ڈال دیا جانا، اور غیر نبی کا الہام قطعی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی بھیجی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجے جانا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے حواریوں کو اس وحی کا میسج پہنچانا، اصل بات یہ تھی۔ ایسا نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرف وحی بھیجی، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنے حواری، اپنے دوستوں سے کہا کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجنا در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں تک پیغام پہنچانا ہے۔ تو وہی کیا بھیجی؟ اللہ نے حکم یہ دیا کہ ان سے کہیے کہ یہ لوگ مجھ پر ایمان لائے اور میرے رسول پر ایمان لائے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے، کون لوگ؟ حواری کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے، وشہد، اور اے اللہ تو گواہ رہنا، بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، بے شک ہم فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تو اے اللہ ہم ایمان لے آئے اور تو بھی ہمارے ایمان لانے پر گواہ رہنا۔ تو جس وقت ان کی طرف وحی بھیجی گئی تو انہوں نے اس وحی کو قبول کیا، یعنی ایمان لے آئے اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ تو پھر حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا، کیا کہا؟ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ بن مریم، کیا تیرا رب طاقت رکھتا ہے کہ ان ینزل علینا مائدۃ من السماء؟ مائدہ دسترخوان کو کہا جاتا ہے، سما سے مراد آسمان ہے، ان ینزل سے مراد نازل کرنا ہے، اتارنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا تیرا رب طاقت رکھتا ہے کہ ہم پر آسمان سے دسترخوان اتارے؟ دسترخوان کیسا؟ کہ جس پر کھانا ہو، گوشت ہو، جس پر بٹیر ہو، تو ایسا کھانا ہم پر اتارے، کھانے جس پر سجے ہوئے ہو، ایسا دسترخوان ہم پر اتارے، کیا تیرا رب طاقت رکھتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عجیب لوگ ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ تیرا رب، رب کا معنی کیا ہے؟ جو خالق ہو، جو مالک ہو، جو رازق ہو، جو رزاق ہو۔ تو اللہ رب العزت کی ذات پوری کائنات کی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور پوری کائنات کو بنانے والی ہے، پیدا کرنے والی ہے، ملکیت رکھنے والی ہے۔ اللہ رب العزت کے شہنشاہی کے رنگ پوری کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں۔ تو ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں تیرا رب، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں طاقت رکھتا ہے۔ تو جو پوری کائنات کو بنا سکتا ہے، آسمان اور زمین کو اپنی جگہ پر ٹھہرا سکتا ہے، سورج کو اپنی جگہ پر چلا سکتا ہے، اپنے محور پر، چاند کو اپنے محور پر، مدار پر چلا سکتا ہے، ستاروں سیاروں کو تھام سکتا ہے، پوری کائنات کو، نظام کو چلا سکتا ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ تمہارے لیے آسمان سے دسترخوان نہ اتار سکے؟ اس کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، اس کے لیے تو یہ آسان ہے کہ آسمان سے ایسا دسترخوان جس پر رنگ برنگے کھانے سے سجاوٹ ہو، سجے ہوئے ہوں، وہ تمہارے لیے ایسا دسترخوان اتارے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اتقوا اللہ،
تم ڈرو اللہ سے، تم ڈرو اللہ سے کہ جو رب مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، پوری کائنات پر جس کی قدرت ہے، پوری کائنات پر جس کا قبضہ اور تسلط ہے، اس رب سے تم لوگ ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم لوگ مومن ہو۔ تو حواریوں نے کہا، کیا کہا؟ نرید، نہیں ہمارا یہ مطلب نہیں تھا اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، ہمارا یہ مقصد نہیں تھا، ہمیں تو یقین ہے کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اسی کا قبضہ قدرت ہے پوری کائنات پر، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے یہ مطالبہ اس لیے کیا کیونکہ وہ بیچارے انتہائی زیادہ غریب تھے، انتہائی زیادہ غریب تھے، کسی وقت کھانا میسر ہوتا اور کسی وقت کھانا میسر نہ ہوتا، 2 3 دن ایسے گزر جاتے فاقوں میں بغیر کھائے پیے، تو ایسے حالات تھے ان لوگوں پر۔ تو انہوں نے پھر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتارے جس پر گوشت ہو، ایسا روٹی ہو، ایسا دسترخوان ہم لوگوں پر اتارے۔ تو یہ فرمائش اس لیے کی کہ وہ غریب تھے، کھانے پینے کے لیے میسر کچھ نہ ہوتا تھا، اور ایسی بات نہ تھی کہ انہیں اس بات پر یقین نہ تھا کہ اللہ رب العزت آسمان سے دسترخوان کھانوں سے بھرا ہوا نہیں اتار سکتے، انہیں یقین تھا، لیکن چونکہ بھوکے تھے اور پیاسے تھے اور پانی اور خوراک کی اشد ضرورت تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے فرمائش کی اللہ رب العزت کے پیغمبر سے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتارے۔ جب آسمان سے دسترخوان اتارا جائے گا اور ہم اس سے کھائیں گے وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، تو ہمارے دل مطمئن ہو جائیں گے، ہمیں قرار ملے گا، ہمیں سکون ملے گا، ہماری بھوک ختم ہوگی، ہماری پیاس ختم ہوگی، تو ہم پھر اور اپنے رب کی عبادت کر سکیں گے۔ وَنَعْلَمَ، اور ہم جانتے ہیں اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ ان قد صدقتنا، جو تو نے ہم سے وعدہ کیا وہ سچا ہے۔ کیا وعدہ؟ کہ اللہ رب العزت کی مدد و نصرت تم پر نازل ہوگی۔ تو جب آسمان سے دسترخوان اترے گا تو ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ جو اللہ نے مدد و نصرت کا وعدہ کیا تھا وہ اللہ نے پورا کر دیا دسترخوان اتار۔ اچھا، ایک واقعہ وہ تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ کیا کہ جس وقت بنی اسرائیل مصر سے نکل کر جو ہے وادی تی میں جا پھنسے تھے، کہ اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا قوم عمالقہ سے جا کر جہاد کرو، تو بنی اسرائیل نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ رب العزت نے انہیں 40 سال تک وادی تی میں روک دیا، قید کر دیا، اور وہ اس سے آگے نہ بڑھ سکے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان پہ آسمان سے من یعنی پنیر، سلوہ یعنی بٹیر وغیرہ، من یعنی کھیر اور سلوہ بٹیر وغیرہ اللہ رب العزت نے آسمان سے نازل کیے، اتارے۔ تو ایک پلیٹ میں جو کھیر ہوا کرتی تھی اور ایک پلیٹ میں بٹیر ہوا کرتے تھے، اور وہ جو ہے سیر ہو کر پیٹ بھر کر وہ اسے کھایا کرتے تھے، لیکن وہ اس بات پر نہ رکے۔ پھر کیا ہوا کہ وہ اس بات پر جب انہوں نے صبر نہ کیا اور فرمائش کر ڈالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کہ ایک طرف تو یہ کہا جب جہاد کا کہا گیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر لڑے، ہم تو یہیں پر بیٹھے۔ تو وادی تی میں قید ہو گئے 40 سال تک، اور پھر انہوں نے فرمائش کی، جب من اور سلوہ 40 سال قید رہے، بھوکے پیاسے رہے، اللہ نے 12 چشمے ان کے لیے جاری کر دیے، چونکہ پانی اور خوراک کی اشد ضرورت ہوتی ہے زندگی گزارے جانے کے لیے، تو اللہ نے 12 چشمے جاری کر دیے اور ان کے لیے من اور سلوہ اتار دیا، لیکن انہوں نے اس پر صبر نہ کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو یہ کھانا نہیں کھائیں گے، ہمارے لیے تو ایسا کھانا ہو کہ پیاز ہو، تھوم ہو، دال ہو، گندم ہو، لہسن ہو، تو اس طرح کی سبزیوں کی فرمائش کر ڈالی کہ خود ہم زمین میں ان چیزوں کو لگائیں، کاشتکاری کریں، پھر ان سے یہ پیداوار ہو، پھر ہم اسے کھائیں۔ عجیب لوگ تھے کہ جو بغیر محنت کے انہیں مل رہا تھا اس پر انہیں قرار نہ آیا،
اور اللہ رب العزت سے فرمائش کر ڈالی کہ ایسی چیزوں کی جس کو محنت اور مشقت کے ساتھ ان کو بویا جائے، دانہ ڈالا جائے اور پھر ان کی پیداوار ہو، پھر اسے کاشت کیا جائے، پھر اسے کھایا جائے۔ انہوں نے اس طرح کے فرمائش کر ڈالی، تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ تو ایک وہ لوگ تھے کہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھے، داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھے کہ اللہ رب العزت نے ہفتے کا دن مقرر کیا کہ تم نے میری عبادت کرنی ہے، باقی 7 دن تمہارے 6 دن ایسے ہیں کہ جس میں تم اپنی تجارت کر سکتے ہو، مچھلیوں کا شکار کر سکتے ہو۔ تو بحر کلزم کے کنارے پر بستی ایلا ہے جہاں پر یہودیوں کی بندرگاہ ہے، اس بستی کو ایلات کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پر ان کے لیے، چونکہ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن عبادت کا مقرر تھا اور اہل نصارہ کے لیے آج تک اتوار کا دن عبادت کے لیے مقرر ہے اور وہ کرتے ہیں اس میں عبادت، تو وہ الگ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب نجات صرف اور صرف دین اسلام ہی میں ہے، اور دین اسلام ہی ہے۔ اس پر جو بھی عمل کرے گا اس کا دین اللہ کا ہاں مقبول ہے، اور جو اس کو نہ قبول کرے گا اس پر